اور روئے لوگ، رلایا سنگ، یہ وہ زمانہ تھا۔ اچھا پھر جب قادیان سے روانہ ہوئے ہیں صاحب، یہ میں بھولنا جاؤں گا، اب قادیان سے روانہ ہونے لگے ہیں، وی مائٹ کم بیک اگین، دیر آر سو مینی تھنگس، ابھی تو ہیں بہت سی۔ تو یہ جو آخری قافلہ تھا، آخری نہیں، آخری سے پہلا جو تھا، یہ بلوچ ریجمنٹ کا ایک وہ آیا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، یونٹ تھا، چھوٹا سا تھا۔ اس سے پہلے جب ہم نے شفٹ کیا ہے تو پہلے ہم نے اپنا ایک امیر جماعت منتخب کیا۔ اچھا ایک واقعہ ہے، میاں صاحب اس کو ڈینائی کریں گے لیکن میرا اب تک یہ خیال ہے کہ شاید یہی تھے یا ان سے ملتا جلتا بھی ہوگا۔ آپ نے ابھی ایک ویڈیو کلپ سنا، یہ بہت پرومیننٹ قادیانی محمد علی بی اے کی اپنا اعتراف ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیسے جب قادیان میں جن لوگوں نے، یعنی قادیانیوں کو قادیان سے لاہور لانے کے لیے پاکستان، نئی اسٹیٹ پاکستان، اسلامی اسٹیٹ، اسلام کے نام پر بنی اسٹیٹ پاکستان نے بلوچ ریجمنٹ کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ وہاں سے قادیانیوں کو جو ہے اپنی حفاظت میں پاکستان پہنچا سکیں۔ بلوچ ریجمنٹ ہندوستان کی تو نہیں ہے نا۔ بولوئے مزمل شاہ، بولو وسط اللہ خان، مادر چودو، یہ ہے تاریخ کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے قادیانی اسٹیٹ آف پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، لیکن سارا کچھ انجام دے رہے تھے کس کے مفاد کے لیے؟ قادیانیوں کے مفاد کے لیے۔ لاکھوں مسلمان جو غیر قادیانی تھے ان کی عورتوں کی عظمتیں لٹتی رہیں، ان کے بچوں کا، بروں کا، مردوں کا قتل عام ہوتا رہا، اور انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سیدھا قادیان گئے ہیں اور ان کو باحفاظت پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں، فوج کے علاوہ تمام اداروں میں قادیانی تسلط 1947 سے تھا اور آج تک جاری و ساری ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ اس سچ کو جو ہے وہ قوم اپنی وہ اپنا ویژن نہیں بنا رہے، اپنی وہ تھاٹ، یعنی ان کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اب کہ پاکستان اسلام کے نام پر تو بنا ضرور ہے، لیکن ریاست پاکستان جو ہے وہ اسلام کی، مسلمان کی خدمت گار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف قادیانیوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں فرام 1947 اپ ٹل ناؤ۔ اور اگر کوئی لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے تو وہ بہت بہنچود ہے۔ اور دیکھیے میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ جناب وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہ قادیان آئی تھی قادیانیوں کو بچانے کے لیے، راستے میں لاشیں تھیں مسلمانوں کی۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ فوج کو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کی بجائے دا گرینڈ ہاؤس آف اسلام بنایا جائے، ورنہ پاکستان کا سروائیول کویسچن مارک۔ اوکے، اور یہ بات لکھ لیں، یہ ایسا ہی ہے۔ تو لوگ جو سن رہے ہیں میری بات کو وہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوج پاکستان کی گئی تھی ان کو قادیانیوں کو بچانے کے لیے، ان کو پاکستان سے پیسج دینے کے لیے، جاؤ جی اب تم قادیان سے نکل کر پاکستان کے حکمران بنو۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے تمام ادارے
تمام ادارے، تمام سیاستدان، تمام بیوروکریٹ، تمام جرنیل، تمام جج، اے ٹو زیڈ، وہ مسلمان کی خدمت ہرگز نہیں کر رہے. وہ صرف اور صرف قادیانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ جتنی افراتفری ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، یہ مسلط رہے گی آپ پر. کہ آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم غلام رہیں قادیانیوں کے. تو اب یا تو چیخو نہ کہ مہنگائی ہو گئی، یا تو چیخو نہ کہ ملک میں افراتفری ہے، یا تو پھر اگر نہیں تو اٹھو. کب تک تم اس غلامی میں رہو گے؟ کب تک یہ جو ہے سچائی کے اوپر آپ قائم نہیں ہوگے؟ سن لیا آپ نے، محمد علی خود اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان سے اسپیشلی وہ جو تقسیم کے بعد فوج گئی اور انہوں نے جناب قادیانیوں کو محفوظ طریقے سے یہ پہنچا دیا. مسلمانوں کو نہیں، قادیانیوں کو. ارے بہن چودو، یہ کتنا بڑا سچ تم قادیانی کی زبان سے سن کر تم میں پھر بھی غیرت نہیں آ رہی کہ تم اس نظام کے خلاف اٹھو. ہمارے پاس جو تھوڑی بہت پروٹیکشن کے لیے گنز تھی، ہمارے پاس گولی کوئی نہیں تھی. گولیاں ایک مکان پہ پڑی تھیں، رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ دور تھا. ایک نور احمد صاحب ہوتے تھے، ہم ان کو جن کہتے تھے. نور احمد جن، سنا ہے نا آپ نے؟ میرے فرقان فورس میں وہ میرے کمپنی کمانڈر تھے. ہاں، وہ عجیب چیز تھے وہ. یہاں ربا کے فاتو ہیں. ہاں، یہاں کی فاتح. تو وہ اچھا، جب ہم ادھر گر گئے تو ہم نے پہلے تو انتخاب کیا امیر کا. وہ کیپٹن شیر ولی تھے ایک، ان کو انتخاب کیا، اور نائب ان کے مولانا عبدالعطا صاحب ہوئے، اور ایگزیکٹو میں ہم تو اس پہ بھی ہو گئے. تو یہ ہوا. تو اس کو کہا بھی آپ کون جائے گا؟ والنٹیئرز مانگے تو ان کے میں جاتا ہوں، میں لاتا ہوں. یہ فلاں مکان پہ وہاں پیٹی پڑی ہے، فلاں جگہ دفن ہے، وہاں سے نکال لو. یہ چلے گئے. پستول ان کے پاس ہے، خالی پستول. وہاں بغیر پوچھے اندر دروازے سے جا پڑے. ایک ہندو فیملی اتنے آواز سی، ایک چھوٹا بچہ اس کا، ایک اس دی ماں. اس نے بچے دے اتنے پستول رکھتا کہ خبردار بولنا نہیں. اور انہوں نے کیا کہ کئی لیا. ان کے کئی تو اتنے کوئی نہیں. اس نے کہا یار لے کے آؤ. اگر کسی نے دسیا تو بچہ ہے نہیں. وہ بیچاری مامتا کی ماری وہ کئی لے کے آئی. بچے نے اتنے بٹھا لیا، نال پستول رکھتا، اور وہ کھود کر وہ نکالا. اب وہ اس کو کیسے وہ رکھیں، وہ تو نظر آ جائے گا. سپاہی پھر رہے تھے. اس نے کہا کوئی ٹرنک لے کے آ کسی مر لے جاؤ. وہ بیچاری ماں تھی، وہ تو وہ پتہ نہیں کہیں سے ٹرنک لے آئی. اس نے جناب، اچھا وہ ٹرنک جو ہے پورا بند نہیں ہوتا تھا، اس میں رائفل کی گولیاں بھی تھیں، پسٹل کی گولیاں بھی تھیں. تو خاصا بڑا تھا وہ، تو اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا. اس کو کہا میرے سر پہ رکھو. سر پہ رکھوایا. بچہ اس نے بغل میں لیا ہوا، سر پہ رکھوایا. پھر وہ پھر اپنی چادر اتار کر، وہ کرتا تو تھا ہی نیچا، تو وہ کہا کہ اس کے اوپر ڈالو. وہ بیچاری نے ڈالا. بچہ بغل میں لے کر چل پڑا. پیچھے پیچھے وہ آ رہی ہے. جب ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گیا تو اس وقت بچہ اس کو دے دیا، اور اس سے معافی بھی مانگی کہ جب بھائی تو جا، ایسے بڑے شرمندہ ہیں، ساری مجبوری سی. اس دن ہم نے پہلے دن پیچھے سفینہ صادق، سید محمد صادق صاحب ہوتے تھے، یا منشی محمد صادق صاحب. منشی محمد صادق صاحب تو اور ہیں، یہ ہوتے تھے. تو ان کا مکان سفینہ صادق، اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا. اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن مس مردولہ سارا بائی ہے، ایک انڈیا کی بہت بڑی سوشل ورکر ہے. یہ جس جماعت کو پاکستان کے حرامزادے بونڈی کتی کے بچے لبرل یہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت پرامن جماعت ہے، یہ جی دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہے، یہ جی ظلم ان پر ہو رہا ہے، یہ اتنا ظاہری بات ہے کہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں.
इनकी माएँ जो हैं वो कादियानियों के साथ रंग रलियां मनाती थीं और फिर ये पैदा हो गए, इसीलिए तो कादियानियों की तारीफ़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको बेनकाब कर रहा हूँ और इन मादर चौदों से को बता रहा हूँ कि आओ इसका जवाब दो। माँ चौदो हरामजादो मुजम्मल शाह तेरी पैनू आ 10 कंजरी दे पुत्र हरामजादे वसतुल्ला, हरामजादे दूसरे भी जो भी इनके नाम है मादर चौदों के। ओए सुनो एक कुत्ती दे पुत्रो। और जो लोग ये कहते हैं कि जी कादियानी जमात जो है वो तो बहुत पुरअमन है और वो बहुत क्या कहते हैं अखलाक वाली है और वो दहशत गर्दी का शिकार है। ओए माँ चौदो सब तो बड़े दहशत गर्द हो सन। माँ चौदो तोड़ी पानू सूर्यन कंजरी दे पुत्रो, ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। इन्होंने जनाब खुद इनका मोहम्मद अली जो है बीए मोहम्मद अली बीए चौधरी मोहम्मद अली बीए वो खुद कह रहा है कि हमारा एक दहशतगर्द गया और उसने वो गोलियां लेने के लिए। अब ये कैसी अमन वाली ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके पास बंदूकें हैं, जिसके पास फ़ौज है, जिसके पास बम है, पता नहीं और क्या क्या है। तो सारी दुनिया में ये रेपुटेशन बना रहे हैं इसकी कि ये पीस लविंग है, ये जी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। अरे माँ चौदो ये तो खुद टेररिस्ट है। और मैं नहीं कह रहा। ओए भैन चौदो सुनो, जे तुसी नहीं कूनी है ना तो ਇਹਦਾ जवाब दियो। तो जे ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਡਾ हौसला है ना सच माँ चौदो जर्नलिस्ट वो है जो क्या कहते हैं तज्जिया करने वाला, वो है जो सच बोले, जो फैक्ट्स बताए। माँ चौदो तुम तो उल्टे झूठ बोलते हो हरामजादो, कुत्ती के बच्चों। तो ये जनाब वो खुद इतराफ़ कर रहा है मोहम्मद अली कि जो हमारा असला था उसके कुछ इन्होंने सीक्रेट जो है वो चैम्बर्स बनाए हुए थे डिफरेंट लोकेशन पर। अभी उसने तो थोड़ा सा बताया है, लेकिन ये मिसाल है कि ये लोग जो हैं कितने बड़े टेररिस्ट हैं और ये आर्म स्ट्रगल और वेपन और ये इसके दाई हैं पाकिस्तान में के अंदर। तो जनाब इवन पार्टीशन से पहले भी तो ये बता रहा है कि जी वो हमारा एक टेररिस्ट गया, उसने एक छोटे से बच्चे के गर्दन पर गन रख ली और वो क्या किया। जो कुछ कह रहा है वो आप खुद सुने। तुम इस जमात को पुरअमन कहती हो जो बच्चों को यरगमाल बना लें अपने मकासद के लिए। बहन चोदो शर्म नहीं है तुम में, गांडुओ हरामियों कुत्तो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सच जो है ना वो निकल आता है। और तुम्हारी जर्नलिज्म और तुम्हारी ये माचुदकियाँ जो है ना ये आगा वसीम ने टोटली एक्सपोज कर दी हैं। तुम लोग जवाब नहीं दे सकते एक बात का। और अगर तुम्हारी माँ ने गंद नहीं किया हुआ कादियानियों के साथ तो आओ माँ चौदो सच का साथ दो, इनको एक्सपोज करो। अगर तुम माँ चौदो कादियानियों की सट नहीं हो, बहन चौदो इनको एक्सपोज करो, दुनिया को बताओ, क्योंकि सच बोलोगे इसी में तुम्हारी इज्जत होगी। तो जर्नलिस्ट तो होते ही वो है जो सच को करे। अब ये सच जिसको सब छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो कि कादियानी खुद इतराफ़ कर रहे हैं इस सच का। उस दिन हमने पहले दिन पीछे सफीना सादिक सैयद मोहम्मद सादिक साहब होते थे, ये मुंशी मोहम्मद सादिक साहब, मुंशी मोहम्मद सादिक साहब तो और हैं, ये होते थे। तो इनका मकान सफीना सादिक उस पर हमने कब्जा कर लिया। उससे अगले दिन या उससे अगले दिन
مس مردولا سارا بائی ہے، ایک انڈیا کی بہت بڑی سوشل ورکر ہے. یہ وہی مردولا سارا بائی ہے جس نے حضرت مفتی صاحب کی تقریر کے بعد معافی مانگی تھی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا واقعہ، اگر جس سے متعلق نہیں ہے ویسے. تو وہ آئی، ساتھ ڈی سی تھا، ساتھ کچھ اور لوگ تھے، بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی تھے. اچھا، ہمارا جو ہاسٹل تھا تحریک جدید ہاسٹل، اسکول کا ہاسٹل، اس کے پچھلی طرف کچھ قبریں تھیں تازہ. ہم لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں کچھ سکھ دفن یا ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو قبریں آپ کی نہیں ہیں، اور یہ الزام بھی لگاتے تھے. حالانکہ وہ ہم قبریں، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب پناہ بیٹھے ہوں، کو مرے ہوں، مدفن کر دیے ہوں. 1 لاکھ کے قریب پناہ بیٹھے تھے علاقے کے آئے ہوئے وہاں. تو اچھا، اس کے سامنے میں پیش ہوا کیونکہ وہ کالج تھا ہمارا. تو کہہ رہے تھے جی بالکل آرام سے بیٹھے ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، قادیان از آل رائٹ، نتھنگ ہیز ہیپنڈ. انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. جو مسلمان جو ہیں وہ قادیان میں جن کو مجبوراً پناہ لینی پڑتی تھی، اور جب یہ کنورٹ جب یہ کر رہے تھے تو جو ان کے خلاف بات کرتے تھے کہ کنورٹ نہیں ہو قادیانیت میں، تو یہ قادیانی ان کو ہلاک کر کے تو وہاں گڑھوں میں باندھ دیتے، کھود دیتے تھے. تو یہ اتنی ظالم جماعت ہے. اب یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہندوؤں کی یا سکھوں کی قبریں تھیں. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندو سکھوں کی تو قبریں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں یہ وہ. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ دوبارہ سے جب تک نہیں لکھی جائے گی تب تک قوم صحیح رہنمائی بھی نہیں پا سکے گی. یہ سارے اعترافات خود قادیانیوں کی زبانی آپ سن سکتے ہیں. اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن وہ آفیشل جو تھے وہ پرے اس نے دھتکار دیے. اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں اتنے یہاں گھرے بیٹھے ہیں، وہ اتنے گھرے بیٹھے ہیں. تو بہرحال وہ شی واز ویری نائس. یہ واقعہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ استخارہ کہا گیا کہ استخارہ کرو کہ ہم جائیں، کیسے جائیں. یہ پہلی رات کی بات ہے جب ہم، تو حضرت نیر صاحب اس وقت تھے، حضرت عبدالرحیم صاحب نیر، ان کو الہاماً بتایا گیا. الہام ان کا یہ تھا، تو چونکہ ہندی میں ان کو بہت دلچسپی بھی تھی، کہ من میں مت گھبراؤ احمد، چنتا تنی نہ لاؤ احمد، دوارکا ناتھ آئیں گے. اس کی انہوں نے انٹرپریشن کی کہ انشاءاللہ سیفٹی سے ہم جہاں بھی جائیں گے سیفٹی سے چلے جائیں گے. اچھا، اسی رات جب حملہ ہوا اور ہم وہاں گر گئے ہیں، اسی رات یہ خبریں ہو رہی تھیں پاکستان کی یہ ریڈیو پاکستان ہے. وہ ایک بڑے لے سے پڑھا کرتا تھا، اس کا مجھے نام بھولتا ہے، لوگ اس کی نقل بھی اتارا کر، یہ ریڈیو پاکستان شکیل احمد ہے. نہیں، شکیل احمد. وہ ایسی خبریں پھر نہیں کسی نے پڑھی. اچھا، وہ خبریں پڑھتے پڑھتے اب حضرات ایک اعلان، خبروں کے درمیان ایک اعلان سن لیجیے. حضرت امام جماعت احمدیہ کا پیغام جماعت قادیان کے نام، ہمیں علم ہو گیا ہے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، اور آپ پتہ نہیں کیا، مجھے اب تفصیل یاد نہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ہمارا آپ سے پیغام یہ ہے آپ کو کہ جب تک مسلمان ملٹری نہ آئے آپ نے قادیان نہیں چھوڑنا. اچھا، اس سے پہلے حضرت میاں بشیر احمد صاحب ابھی تھے امیر، تو مجھے بلایا. فرمانے لگے کہ آپ کی وہ آتی ہے، رپورٹ آتی ہے، میں پھر آگے بھی بھجواتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مرال بڑا ہائی اور ہم قادیان یہ کریں گے اور وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے، اور حضرت صاحب حضرت میاں صاحب کی آواز جو تھی وہ بھرا گئی. ڈو یو نو دیٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. میں کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا. حضرت میاں صاحب چلے گئے. پھر وہ آ گئی، مسلمان ملٹری آ گئی. اب ہے واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ٹیک لانگ. تو ڈاک وہ لے کے آئے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت میاں عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ وہ آئے ہیں، تو ان کے لیے کمرہ سا یوں ہی وہاں کوئی میز کرسی کچھ ان کو بیٹھنے کے لیے بھجوائیں ہم. تو وہ صوبیدار تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ میں سے رو پڑا.
وہ کہنے لگا کہ ہم قادیان کا نام سنتے تھے، اب آ کے دیکھا ہے یہاں تو آپ کی بادشاہی لٹی ہے، تو آپ سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں کرسیاں اور میزیں دیں؟ بالکل نہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اچھا جب وہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو ڈاک کھولی، ڈاک کھولتے کھولتے بھی دیر لگتی ہے، قافلہ آگے ذرا آگے موو کر گیا تھا، تو حضرت میاں منور احمد صاحب مرحوم کے نام خط آیا حضرت صاحب کا کہ میں نے ناصر کو 2 خط لکھے ہیں، اس نے جواب نہیں دیا، ممکن لکھے ہوں جواب نہ پہنچا ہوئے، اب میں تمہیں لکھتا ہوں، پروفیسر محمد علی کو فوراً بھیجو، اس کو نہ بھیجنا سلسلے کے مفاد سے غداری ہے۔ او لو جی خط جیسے کلمہ نے بلایا، کہ پڑھے نو پڑھیا پھر روانہ ہو جا۔ میں کہ میاں صاحب میں اینی تو اجازت دیو کہ پہلا کام یہ کہ قافلے کوک رک جائیں، قافلہ رک گیا، ہاں 10 کی کہنا، میں کہ میں مسیح دعا تک کر دیو، چانچے مجھے ساتھ 2 آدمی گئے یا 3 آدمی گئے، وہاں جا کے دعا کی، واپس آئے۔ اب میرا لباس دیکھ کر خود ہی میری پینٹ جو تھی وہ اس سے چھٹکارا ہو گیا وہ میاں موجی نے مجھے اپنی شلوار دی، میاں مجید احمد صاحب نے، صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب نے، اور کرتا مجھے دیا صوفی ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا تھا، غالباً اس کا نام بڑے بیٹے کا نام حمید تھا یا ناصر تھا، وہ سوئمر تھا ہماری جو واٹر پولو کی ٹیم تھی اس کا ممبر تھا، تو وہ اس وقت میں خاصا پتلا تھا، لیکن میں اس لحاظ سے وہ مجھے بہت چھوٹی تھی، یا شاید اس کی زیادہ بچپن کی ہو، یہاں اس کے بازو آتے تھے، یہاں آتے تھے، اور ابھی موسم میں نسبتاً اتنی ٹھنڈک نہیں ہوئی تھی، گرمی ہی تھی، گرم قمیض تھی وہ، اور بالکل وہ شلوار کے نیفے سے بھی اونچی رہتی تھی، وہ میں بڑا اس کو پہن کر بڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو میاں منور احمد صاحب نے کہا کہ اچھا میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اچکن دی، بڑی خوبصورت اچکن، سرخ رنگ کی، اس میں سفید اتنے سے تھے، حیدرآباد دکن کی سلی ہوئی تھی، اور تکونے بڑے بڑے اس کے بٹن تھے۔ اب اس میں مجھے دقت یہ تھی کہ میرے سائز کی نہیں تھی، بڑی تھی، میاں صاحب مجھ سے بہت زیادہ تھے، میں بہت پتلا تھا، تو اگر میں بند کروں تو میں اس کے اندر ہلتا تھا یوں اگر نہ بند کروں تو وہ نیچے بے پردگی سی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ اپنے سروں ننگا تھی۔ تو کیپٹن شیر ولی صاحب وہ ہمارے چونکہ اسکول میں بھی ساتھی رہے تھے، بعد میں ساری عمر کا ان سے تعلق رہا، وہ بڑے عجیب انسان تھے۔ تو وہ انہوں نے مجھے اپنی بندھی ہوئی پگڑی کولے پر، وہ مشدی سیاہ رنگ کی وہ ہوتی لنگی سی ہوتی ہے، حضرت میاں شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ پہنا کرتے تھے، اس قسم کی مجھے انہوں نے لنگی تھی، اور پھر مجھے کچھ تبرکات دیے گئے جس میں کچھ مسودات بھی تھے۔ اچھا وہ جو جیپ آئی تھی، جیپ نہیں تھی وہ ڈاج تھی، ایک جیپ نما ایک گاڑی ہوتی تھی فوجی جو جیپ سے بڑی ہوتی تھی، ذرا بڑی ہوتی تھی، اور اس کو جو آفیسر کمانڈنگ تھا وہ تو بعد میں پتہ لگا، آفیسر کمانڈنگ جو تھا وہ یہ جو کرسی مال والا، یہ کسی صوبیدار وغیرہ سے بات ہوئی ہے، وہ ہمارا احمدی لڑکا تھا، غالباً اس کا نام اگر میں غلطی نہیں کرتا نصر اللہ تھا۔ تو ہدایت یہ تھی کہ تلاشی نہیں دینی، ہر کچھ ہو جائے، ایک یہ تھی، اور ان کو بھی ہدایت تھی فوجیوں کو کہ تلاشی نہیں لینے دینی، ساڑی جیپ تھی۔ اچھا مجھے 2 تحفے ملے تھے خان صاحب عبداللہ خان صاحب نے، میرے علم کے مطابق تو وہ صحابی تھے، پتہ نہیں مجھے صحابی تھے یا نہیں، لیکن ہی لک لائک اے صحابی۔ یہ ہمارے جو بشیر صاحب تھے، میاں بشیر احمد صاحب، کوئٹے میں پاسپورٹ آفیسر بھی تھے، امیر جماعت پر ان کے والد تھے، تو وہ ہمارے میڈیکل آفیسر تھے، اور ہاسٹل میں بھی وہ تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے ان تعلق تھا۔ ان کو کسی جرمن جرنیل نے وہ جو سامورائی سوڑ ہوتی ہے وہ تحفہ دی ہوئی تھی، جاپانیوں کی، وہ بڑی اس کی وہ عزت کرتے ہیں، تو ان سے بڑا محبت کا تعلق ہوا، تو ایک تحفے کے طور پر دی اس نے، اور ایک پسٹل تھا ان کا وہ دیا ہوا تھا، اس کو چلایا تو کبھی بھی نہیں، لیکن وہ میرے پاس انہوں نے تحفہ دیا تھا۔ کسی دن وہ مجھ پہ وہ خوش ہو گئے تو انہوں نے دیا،
میں اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا. سب کہتے تھے کہ اس کو استعمال کرو, وہ زمانہ ہی ایسا تھا. اب مجھے مشکل تھی کہ اب میں کیا کروں. تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ تم یہیں چھوڑ جاؤ, اور وہ ہم نے وہیں چھوڑ دی. تو جب ہم امرتسر پہنچے, ہاں رستے میں نہر ابھی خشک تھی, اور یہ دیکھ لیں کہ ستمبر میں پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ ویسے تو اگست میں ہوا تھا. اگست میں ہوا تھا. لیکن پاکستان قادیاں کا جانے کا جو ہوا ہے وہ اگست کے آخر میں, اور پھر قافلے وافلے ستمبر میں چلنے شروع ہوئے. ستمبر میں چلنا شروع ہوئے. جب ہم گئے ہیں تو اس قافلے کے بعد ہم گئے ہیں. نہر جو ہے لاشوں سے بھری پڑی تھی. بٹالے سے ہم بڑے احتیاط سے وہ انہوں نے نکالا ہے ہمیں. امرتسر میں ہمیں انہوں نے روک لیا. ہم نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے. وہ ان کی جو پوسٹ تھی اور ہمیں وہاں لے گئی خالصہ کالج امرتسر میں, جہاں ان کا وہ تھا. تو وہ نصر اللہ ڈٹ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہماری تلاشی لے لیں, آپ کا کوئی قافلہ بغیر تلاشی کے پھر نہیں آئے گا. تو وہ کوئی شریف آدمی تھا, سکھ تھا کوئی. انہوں نے کہا آلرائٹ یو گو اہیڈ. ہم چلے آئے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں جوزا مل بلڈنگ اور رتن باغ کے درمیان میں جو سڑک ہے, وہاں آ کر ہمارا قافلہ رکا. شام کا وقت تھا. اب وہ جو تھا نا سامان میرے پاس امانت کے, میں وہاں بیٹھا تھا سڑک میں. میں کہا جب تک پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نہیں آتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. ٹریفک ادھر بھی رکا ہوا ہے, ادھر بھی رکا ہوا ہے. حتیٰ کہ خان صاحب میاں محمد یوسف صاحب وہ تشریف لائے. بڑے بزرگ آدمی. میرے پاس اب تک کہیں ڈائری میں ان کی دستخط رکھے ہوئے. وصول پایا, پیٹی وصول پائی, پیٹی وصول پائی, پتہ نہیں پیٹی کی سی, لیکن بہرحال وہ ہم لے آئے. اچھا, میں جب روانہ ہوا تو حضرت ناصر احمد صاحب نے رحم اللہ تعالیٰ, انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں میرا ایک پیغام دینا, اور کہنا کہ حضور پرنسپل صاحب کی طرف سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر حضور مناسب خیال فرمائیں. یہ جو قادیان سے جب ان کو لاہور لایا گیا ہے, یہ پاکستان کی فوج لے کے آئی تھی, اور اس دستے میں ضیاء الحق مرزائی بھی شامل تھا. تو یہ سارے اطرافات جو ہیں آپ سن سکتے ہیں. میں اس میں اب کیا بولوں. میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں یہ چیزیں لے کر, ان فیکٹس کو لے کر, یہ جو لوگ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں, ان کو پیس لونگ, اس کو پاکستان بنانے والا, یہ وہ, تو یہ ساری من گڑت باتیں ہیں. سچائی اس میں کچھ نہیں ہے. جو قادیانی بہت بڑا قادیانی خود بتا رہا ہے کہ وہ جناب کس طریقے سے وہاں بغیر تلاشی کے جو ہے وہ جا رہے ہیں پاکستان, ساتھ کیا کیا لے کر گئے. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قادیانیوں نے اپنا اعتراف کیا ہوا ہے کہ وہ L5 جو طیارے ہوتے تھے جو انگریزوں نے قادیانی ایئر فورس بنانے کے لیے ان کو دیے تھے, تو وہ اس کے اندر انہوں نے اپنا خزانہ رکھ کے تو پاکستان لاہور لے کر آئے تھے. اور یہ تو سمگلنگ ہے بابا اسٹیٹ کے اندر انہوں نے. تو باقی یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی اگر پاکستان کے جرنلسٹ, پاکستان کے صحافی, یہ وہ خود کو یہ کہیں کہ جی ہم اسلام دوست ہیں یا ہم پاکستان دوست ہیں, ہم تاریخ کو جو ہے فیکٹس کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں, تو وہ مادر چوت بہت جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ دیکھیے وہ محمد علی خود اعتراف کر رہا ہے کہ فوج ہمیں لینے آئی. ایون یہ تھا کہ جو پلین پاکستان سے فلائی کر کے آتے تھے قادیان میں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کو نیوز پیپر دیتے تھے, اور ان کے سارے رابطے تھے پاکستان کی ریاست کے ساتھ, اور پاکستان کی ریاست مکمل طور پہ پروٹیکشن کر رہی تھی قادیانیوں کی. اور جب کہ اگین بتا رہا ہوں کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا. تو یہ کہنا کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست نہیں ہے, یہ 1000 سال کا بڑا جھوٹ ہے.
یہ فیکٹ ہے، اور لوگ اگر اس کو اپنی بنیاد نہیں بنائیں گے اپنی سوچ کی، تو وہ اپنی نئی نسلوں کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں. اپنا تو کیا اپنی نئی نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا بھی. تو جو حقائق ہیں اس کے اوپر جو قوم آنکھیں بند کر لے، ان کو غلط راستے پہ وہ پھر آ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سنبھل سکتے. تو اس لیے میں تو دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، سیاسی نظام، یہ مکمل قادیانیوں کا ہے. اس کا بائیکاٹ کریں، اور ایک ریڈیکل چینج کے لیے، کیونکہ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کا مکمل استحصال، ایکسپلائٹیشن کی ہوئی ہے. تو یہ فیئر نہیں ہے، یہ فیئر چیز تو نہیں ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ سفر کرتی رہے، اور ایک بہت ہی چھوٹی اقلیت جو ہے وہ پاکستان کے ہر ایک چیز کا مالک بنے. تو اور میری اس بات کو اگر کوئی ہے تو آئے چیلنج کرے. سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر ایک چیز ہے. میں ہر آدمی کو ویلکم کرتا ہوں، آئے میری ایک بھی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ نہیں کر سکتا. تو میں تو وہی فیکٹس آگے رکھ رہا ہوں جو قادیانیوں نے خود اعتراف کیے ہیں. تو جناب ان کو سنیں کہ کیسے ریڈیو پاکستان جو ہے وہ قادیانیوں کی خبریں دے رہا ہے. یعنی پورا کنسنٹریشن جو ہے وہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اسلام کے نام پر بابا صاحب نے، جناح صاحب نے منایا. اور پھر یہی ہے کہ اگر ان کو یہ چیزیں معلوم تھیں، ان کی نالج میں تھا، اور انہوں نے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو انہوں نے خیانت کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو خود قادیانی اعتراف کر رہے ہیں. لہٰذا اس کو اب کون جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ آئے کوئی کوشش کرے. اگر جسٹیفائی تو ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا کمپین جو ہے وہ سچائی کی طرف آنی چاہیے کہ لوگوں کو فیکٹس بتائے جائیں، نہ کہ یہ کہ جی قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی سب جھوٹ ہے. یہ قادیانی پاکستان کے مالک ہیں. ماچود دنیا کا سب سے محفوظ کیپٹل سٹی جو ہے وہ ربوہ ہے. تو مرنے کے لیے مسلمان ہیں، اور کیا ہے. اب یہ میلاد النبی کے جلسے پہ بم پھٹ گیا اور کتنے شہید ہو گئے. ایک لبرل نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. بول لو نا، نہیں بولنے دے. اور پتہ نہیں یہ ریکارڈ میں آنے والی بات ہے یا نہیں. جب ہمارے کالج پہ حملہ ہوا ہے قادیان میں 47 میں، ہوا یہ تھا کہ ہم یہاں سے خبریں بھیجتے تھے، اور وہ خبریں حضرت صاحب کے پاس پہنچتی تھیں، روزانہ پہنچتی تھیں. پتہ نہیں کیسے پہنچتی تھی، لیکن پہنچتی تھی. وہ ہم کرتے تھے ٹائپ. امیر جماعت حضرت میاں بشیر احمد صاحب تھے، وہ پڑھتے تھے. تو وہ ہوا، تو جہاز آیا، جہاز نے اوپر سے اخبار پھینکے. ایک تو ذمہ دار اخبار تھا، بنڈل اس کا، ایک الفضل اخبار کا بنڈل تھا. اور وہ ایک بنڈل کھل گیا، اور نیچے پناہ گزین بیٹھے تھے بے شمار. ان کو ہم نے کہا بھی اکٹھے کر کے دے دو. اکٹھے کر دیا. اور جب سب کو ہم پتہ لگ گیا کہ وہ بیٹھے تھانے پر، وہ ویٹ کر رہے ہو، چھت پہ دیکھا ہوگا انہوں نے، فوج بیٹھی ہوئی تھی. تو ملٹری آ گئی، اوپر چڑھنے لگے. تو وہ جو سیڑھیاں تھیں ان میں یہ ہمارے جو آپ نے کل دیکھا تھا وہ دہلوی، مسعود احمد صاحب دہلوی جو تھے، ان کے چھوٹے بھائی جو امام ہوتے تھے لنڈن میں، ان کا کیا نام تھا؟ مولود صاحب. مولود صاحب، مولود احمد خان صاحب. یہ نوجوان تھے، یہ گیٹ میں کھڑے تھے. ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہم نے ان کو وہاں کھڑا کیا تھا. خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں شاید ڈالا ہو تو وہ اوپر چڑھنے کے صاحب آپ اوپر نہیں جا سکتے. یہ پولیس والے جب آئے، یہ پولیس والے اور ملٹری والے کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جی صاحب کا حکم، آپ نہیں اوپر جا سکتے. آپ کون ہیں؟
میں صاحب کا ڈیوٹی ہے. انہوں نے کوئی 2-3 منٹ ان کو روک کے رکھا. اتنے سے ہم نے بنڈل جو ہے نا وہ پیچھے سے نواز صاحب کی کوٹھی کی طرف وہ بھگا دیا ہم نے. وہ اوپر آ گئے. میاں طاہر احمد صاحب غنی اور اسی دونوں بیٹھے سی. وہ جو ٹائپسٹ ہوتا تھا وہ بھی وہاں نہیں ہوتا تھا. جس ٹائپ رائٹر پہ ہم ٹائپ کرواتے تھے وہ کہیں اور ہوتا تھا. اس ٹائپ رائٹر پہ نہیں ہوتا. ٹائپ رائٹر بھی پہچانا جاتا ہے. تو اس نے جناب بڑا شاؤٹ کیا ہم پہ, یہ اسپیناج کا اڈا ہے اور فلاں ہے اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. تو خیر وہ اسی دن ہم نے شفٹ کیا, اس سے اگلے دن, اس دن ہی شفٹ کیا اندر شہر میں شفٹ کیا ہے. اس وقت میں نے حضرت میاں صاحب امیر تھے, اس وقت حضرت میاں بشیر احمد صاحب آ چکے ہوئے تھے. تو وہ ان کا کیپٹن تھا یا فوجی تھا کوئی جو ملنے آیا ہوا تھا. اور یہ مسجد مبارک کی بات ہے جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. I'm not very clear about it, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ حضرت میاں صاحب اس کو جھاڑ رہے تھے اور انگریزی میں جھاڑ رہے تھے کہ تم ہوتے کون ہو, تم کس کی اجازت سے تم کالج میں داخل ہوئے, آپ کو پتہ کالج میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے اور میں ابھی نہرو کو کانٹیکٹ کرتا ہوں, یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, نہیں ہونے دیں گے یہ. اور وہ آگے سے بولا نہیں پھر. اچھا وہ جب بات سے بات نکلتی ہے تو وہ جب برے خالی ہو گئے نا تو دارالانوار میں جو درد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا, وہاں 2-3 لڑکے بیٹھے رہے. ایک تو میاں چھمو, میاں شمیم ان کا نام, میاں نسیم احمد, میاں نسیم احمد. ایک یہ ان کے پاس کیمرہ تھا. ایک تیفی صوفی عبدالقدیر صاحب کا بیٹا لطیف. ہاں ایک کوئی شاید اور لڑکا تھا, شاید درد صاحب کا لڑکا ہو, واللہ والا مجھے نہیں پتا. یہ 2 تو مجھے ڈیفینیٹ ہے. تو خالی ہو چکا تھا دارالانوار. یہ 2, یہ اور تیسرے یہ میاں نسیم بھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان میں سے کسی نے, انہوں نے تو دیکھا نہیں لیکن انہوں نے کہیں فائر کر دیا. اب فائر کر دیا تو محلہ تو خالی تھا, کسی وجہ سے کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا کیوں کیا. تو وہ جناب خدارہ سنگھ پہنچ گیا. خدارہ سنگھ تھانے دار بکنگ گراؤنڈ پہ ہوگا. حضرت چودھری ظفر اللہ صاحب کی کوٹھی پر ملٹری نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی, ان کے آدمی بھی اس نے بلوا لیے. اب ان میں سے ایک لڑکا چوتھا بھی ہوگا جو بھاگ کر وہاں آ گیا قصر خلافت میں اور آ کر رپورٹ کی. میاں صاحب فرمان کے تم جا کے نسیم لے کے آ اور خدا حافظ. میں چلا گیا. اس وقت خوف تو آتا ہی نہیں تھا, یہ نہیں کہ مجھ میں کوئی, سب کسی میں خوف و کوئی نہیں تھا. تو میں وہاں پہنچا تو وہ میاں نسیم کا کیمرہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. کیمرے کا وہ آگے وہ کچھ پتہ نہیں کیا تھا, وہ زوم تھا یا کیا تھا, وہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے جس سے آپ خبریں بھیجتے ہیں, یہ وائرلیس ہے. میں جو کیا واقعہ میں کہ جی یہ وائرلیس نہیں, یہ کیمرہ ہے. تسی انج کرو, یہ جڑی فوٹو شوٹو کر لو, ایکسپوز کر دیو تو کیمرہ سے واپس کر دیو. میں بولیا تو میرے بھی انہیں ایک ادھا بٹ ماریا تو سانو دیکھ کے اسے لے گئے چودھری صاحب کی کوٹھی. اتوں پھر لے گئے قادیان کے باہر ایک کارخانہ ہوتا, وہاں ایک پتہ نہیں وہ گیسٹ ہاؤس تھا کیا تھا, سرکاری شاید وہ گیسٹ ہاؤس تھا. وہاں ان کی ملٹری ٹھہری ہوئی تھی. وہ جو کارخانہ تھا وہاں نواب محمد اول خان صاحب کا, پھر سی این یا پتہ نہیں کیا میک ورکس جو تھا, اس سے قریب ایک وہ تھا ریسٹ ہاؤس جیسا وہاں. تو وہ جو ان کا کمانڈر تھا, کمانڈر ان چیف کہہ لیں, سی این جی جو تھا موقع پر, وہ کوئی مرہٹا ٹائپ تھا اور غالباً میجر تھا, انگریزی ویزی بول لیتا تھا, کوئی لینگویج کا بیریئر نہیں تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے وہ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وائرلیس ہے. کہتے نہیں وائرلیس نہیں, یہ تو میں نے کہا اس کا پھر نکال لیں. اس نے نکال, کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نکال لیں گے, کوئی تو قابو کر لیا. میں نے کہا جی ہمارے پاس وائرلیس, وہ کس طرح پتہ لگا؟ آج حملہ ہوا ہے, حملے سے اگلے دن کی بات ہے یا اس سے اگلے دن کی بات ہے.
حملہ ہوا, باہر کے محلے خالی ہو گئے, 2 حصوں میں کٹ گئے. احمدی جو تھے وہ کالج کے کمپاؤنڈ میں اور ہاسٹل کے اندر, بورڈنگ ہاؤس, تحریک جدید کا بورڈنگ ہاؤس کہلاتا تھا, اس کے اندر ہو گئے. اور بہت وہ حالت تھی, کیا بتاؤں اس کی. تو یہ کیسے پتہ لگا کہ آج ہوا ہے, اور آپ کے آج ان کو اطلاع آ گئی اور ریڈیو پاکستان پہ خبر آ گئی ہے. آپ کے پاس ضرور یہاں وائرلیس سیٹ ہے. میں نے کہا جی ایک وائرلیس سیٹ کا تو مجھے پتہ ہے, وہ میں آپ کو لوکیٹ کر دیتا ہوں, وہ دیکھ لیں اگر آپ ورکنگ ہے یا نہیں. ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. میں نے کہا جی وہ جہاز جو پیکڈ پڑا اس کے اندر بھی وائرلیس سیٹ ہے, لیکن وہ تو ان ایکٹیو ہے ہر چیز. یہ جو انسٹرکشنل پلین آیا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر ہے تو نہیں ہے, ممکن نہ ہو, یہ بھی آپ چیک کر لیں. لیکن ہمارا ایک وائرلیس ہے جس کو آپ نہیں جانتے. میں نے بتایا ان کو کہ ہوا کس طرح. ہاؤ کین آئی بلیو یو. شریف آدمی تھا ویسے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم باہر ہیں, ہم اندر ہیں, ہمارا ٹیلی فون کا بھی رابطہ آپ نے کاٹا ہوا ہے, کوئی ہم آپس میں رابطہ نہیں ہے. ہم ٹیلی فون یوں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں, کبھی ادھر سے ہو جاتا ہے. وہ میں نے نہیں بتایا کہ اس کو جو آپریٹر ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. وہ اس کا وعدہ تھا کہ میں آپ پیسے لے کر 24 گھنٹے میں کسی وقت میں کنیکشن کر دوں گا تھوڑی دیر کے لیے, یہ نہیں بتاؤں گا کس وقت, آپ ڈیوٹی پہ رہا کریں. چنانچہ ادھر بھی بیٹھا رہتا تھا آدمی, ادھر بھی بیٹھا رہتا. وہ ہم بیٹھے رہتے ہیں کام لگا کر کہ شاید کوئی کنیکشن ہو جائے. تو اچانک آواز آئی کہ ہیلو ہیلو, ہو از اسپیکنگ, دس از ڈی سی گرداسپور اسپیکنگ. ہو از ایٹ دی ادر اینڈ, مرزا مظفر احمد, ڈی سی سیالکوٹ. کیا حال ہے وہاں کا قادیان کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آرام نہ, قادیان پہ آرام نہ بیٹھا. بالکل ٹھیک, آپ نے خود دیکھا؟ میں نے خود تو نہیں دیکھا, میں نے اپنا ایس پی بھیجا تھا یا پتہ نہیں کس کو بھیجا تھا, اس کی رپورٹ ہے. نہیں آپ خود جا کر دیکھیں. ابھی یہ باتیں ہو, اور سید عبداللہ عیسیٰ منصوری والے ادھر بیٹھے سن رہے ہیں. ان کا میاں صاحب وچے بول پہ سب جھوٹ. اب کال جا رہی ہے سیالکوٹ سے گرداسپور, وائی شوڈ اٹ کم ٹو قادیان. یہ ہم نے تو نہیں بھجوائی, یہ ہمارے پاس خدا کو اوپر سے آسمان کا لگا. اسی یہ بالکل جھوٹ ہے, ساڈے تے حملہ ہویا ہوا ہے, اسی 2 حصے کٹ آف ہو گئے ہیں, کوئی تعلق نہیں آپس دے وچ. میں سن کے سن رہے جے کی ہے, خود تحقیق کرو جا کے میں رپورٹ کر دو. سو ممکن ایک گروپ دے ہوں. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. پھر جس دن وہ اب کالج سے پھر ہم سائڈ ٹریک کر گئے, ہم کیا کریں. یہ لیکن آپ نے خود ہی کہا ہوا کوئی پابندی نہیں ہے, جو مرضی بولو. نہیں لیکن کالج کا ذکر تو آگے چلنا ہے. تو کالج کا ذکر یہ ہے کہ وہاں میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب فوج در فوج لوگ آئیں گے تو پھر استغفار کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر سے آدمی آتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی کچھ چیزیں لاتا ہے, کیری اوور کرتا ہے. اب ہم لوگ نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ, نہ کچھ, نہ روایت کا پتہ. احمدی ہو گئے, ویکھیا ویک کے احمدی ہو گئے, بھی ٹھیک ہے. اب روایت کا نہیں پتہ, کوئی ٹریننگ نہیں, کوئی تربیت نہیں, کچھ احترام نہیں ہے انہوں چیزوں کا. تو ڈاک میں دیکھا کرتا تھا, انگریزی کی حصہ مجھے دے دیتے تھے یونیورسٹی کی طرف سے. اس وقت میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ جو ہے یہ ساری یونیورسٹی کے اندر ہوتی تھی, پنجاب یونیورسٹی. اور پنجاب یونیورسٹی تھی بہت بڑی, اور کوئی یونیورسٹی نہیں سی دہلی میں. تو انہوں نے کہا کہ جو انٹرمیڈیٹ کالجز ہیں ان کے پرنسپلز کے لیے یونیورسٹی کی ایکیڈیمک کونسل میں ایک سیٹ خالی ہوئی ہے, یہ خالی ہے, اس پر الیکشن ہوگا اور نامینیشن پیپر بھیجے جائیں. وہ خاتمہ پڑیا, اگے الیکشن لڑن دے, اگے بڑے چسکے پہ ایسی. کالج میں کامونزم کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہوں. تو ابھی جناب لاؤ ٹر گئے, بغیر چھٹی دے ٹر گیا, کوئی اجازت نہیں لئی, کچھ نہیں لئی, پہنچ گیا اتنے قادیان سے لاہور. ہاں لاہور. انہوں شبیر نو پکڑ, انہوں فلانے نو پکڑ, انہوں پکڑ, بیدی نو پکڑ,
بیدی نہیں، میرا خیال ہے کہ بیدی ضرور شامل ہوئے گا، وہ جناب اسی فارم شان بھر کے آپ ہی دے دیتا، اور نال ڈرافٹ کر کے اتنے چھپوا کے پیمفلٹ جڑا نا وہ ہے کہ ہی از اے سٹیزن آف بوتھ دی ورلڈس، ہی از حافظ قرآن اور ہی از آنرز گریجویٹ آف دی آکسفورڈ یونیورسٹی، اور اٹ ول بی این آنر ٹو دی ایکڈیمک کاؤنسل if he is returned unopposed. یہ ایسے لکھا، اینڈ ہی واز الیکٹڈ unopposed. وہ بھی خط میرے کو رہا. اب حضرت صاحب نے کوئی اس پہ سائن نہیں کیا تھا کہ میں یعنی کرتے ہیں نا کنسینٹ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کیا وہ تھا قصہ، وہ سارا شبیر ویر میں کر دیا ہوگا. تو اس وقت میں نے حضرت صاحب چرچ کیا، میں نے کہا جی مبارک، اپنی جان سے بڑا کارنامہ کیا. اب حضرت صاحب نے جس وقت یہ پڑھا، یہ حضرت میاں ناصر احمد صاحب کی مدد کر رہا ہوں، یہ پڑھا کم از کم 1 منٹ کا توقف، 1 منٹ کا بڑا توقف ہوتا، اور مجھے لگا کہ جیسے 1 ہفتہ گزر گیا ہے شاید. تو پھر فرمانے لگے کہ مجھے غصہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں حضرت صاحب سے اجازت لے لیتا. صرف حضرت صاحب نے یہ کہا. پھر جب پہلی میٹنگ پہ گئے تو اس کی روایت قاضی صاحب نے مجھے سنائی. اب پہلی اچھا آپ لوگوں نے حضرت صاحب کی تصویر جوانی کی تصویر میں تو وہ اصل آتا ہی نہیں، تو میں سب آپ کو کچھ شاید یاد ہو حضرت صاحب کی جوانی، تو بس دیکھتے رہو. وہ سارے ہی خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خوبصورت بنایا ہے، جتنے خاندان کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. تو میٹنگ میں شامل ہوئے تو وہ یو ٹائپ کی ہے جو سینٹ ہال ہے، سامنے یوں ہے اس کے روز 2 روز، ادھر وائس چانسلر بیٹھتے ہیں. تو حضرت قاضی صاحب، قاضی اسلم صاحب اور علامہ تاجور نجیب آبادی وہ ادھر بیٹھے تھے، حضرت صاحب ادھر بیٹھے تھے. اب یہ آگے قاضی صاحب کی روایت ہے. قاضی صاحب فرمانے لگے کہ وہ دیکھی جا رہے تھی. میں نوٹ کیتا کہ سامنے دیکھی جا رہے ہیں. پھر کہنے لگے کہ قاضی صاحب یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں میں نے تو جانتا ہے. تو یہ ہے کون؟ میں نے کہا یہ ہمارے حضرت صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، حافظ مرزا ناصر احمد. اچھا اب سمجھا. اونچی آواز سے اور سن، یعنی قاضی صاحب کی روایت تھی کہ اونچی آواز سے، اور وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں سینٹ کی، اونچی آواز کی. اچھا اب سمجھا. کیوں نہ ہو کھڑے ہو گئے. پھر آخر کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجاہت دی ہوئی تھی، سب کو دی ہوئی، سب خلفاء کو دی ہوئی ہے. اور ان کا ایک وہ اللہ تعالیٰ تکریم کے کئی طریقے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. تو یہ واقعہ ضمن یاد آ گیا ہے. واقعات تو بے شمار ہیں، اس طرح حافظے محفوظ نہیں ہیں. ہر خلیفہ کی اپنا ایک تشخص، ایک پہچان، ایک اپنی ایک یونیکنس، انفرادیت، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک کامن فیکٹر ان سب میں کم از کم مجھے تو اس طرح نظر آیا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے وہ دیتا ہے، کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ایک محمد علی گیا اور خدا نے ایک محمد علی اور دے دیا، اور اسی جگہ کا اور اسی ضلع کا اور اسی فلانا اور اسی قوم، ہم رائی ہیں وہ بھی رائی، وہ ایم اے ہے یہ بھی ایم اے. تو اس کی روایت قاضی صاحب نے مجھے سنائی. اب پہلی اچھا آپ لوگوں نے حضرت صاحب کی تصویر جوانی کی تصویر میں تو وہ اصل آتا ہی نہیں، تو میں سب آپ کو کچھ شاید یاد ہو حضرت صاحب کی جوانی، تو بس دیکھتے رہو. وہ سارے ہی خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خوبصورت بنایا ہے، جتنے خاندان کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. تو میٹنگ میں شامل ہوئے تو وہ یو ٹائپ کی ہے جو سینٹ ہال ہے،
سامنے یوں ہے اس کے روز 2 روز، ادھر وائس چانسلر بیٹھتے ہیں، تو حضرت قاضی صاحب، قاضی اسلم صاحب اور علامہ تاجور نجیب آبادی وہ ادھر بیٹھے تھے، حضرت صاحب ادھر بیٹھے تھے۔ اب یہ آگے قاضی صاحب کی روایت ہے، قاضی صاحب فرمانے لگے کہ وہ دیکھی جا رہے سی، میں نوٹ کیتا کہ سامنے دیکھی جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ قاضی صاحب یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں جانتا، تو یہ ہے کون؟ میں نے کہا یہ ہمارے حضرت صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، حافظ مرزا ناصر احمد۔ کہ اچھا اب سمجھا، اونچی آواز سے، اور سن، یعنی قاضی صاحب کی روایت تھی کہ اونچی آواز سے، اور وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں سینٹ کی، اونچی آواز کی، اچھا اب سمجھا، کیوں نہ ہو، کھڑے ہو گئے۔ پھر آخر کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجاہت دی ہوئی تھی، سب کو دی ہوئی، سب کو لوگوں کو دی ہوئی ہے، اور ان کا ایک وہ اللہ تعالیٰ تکریم کے کئی طریقے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ ضمن یاد آ گیا ہے، واقعہ تو بے شمار ہیں، اس طرح حافظ محفوظ نہیں ہے۔ پھر پارٹیشن کے بعد کالج جب لاہور آیا تو یہاں کس طرح کالج شروع ہوا؟ نہیں ابھی وہیں ہیں ہم، ابھی ابھی قادیاں سے آئے نہیں۔ اچھا ہماری جو ہائکنگ جس میں موجودہ حضرت صاحب جی کل واقعات کچھ بھی تھے شامل، بلکہ ہمیں ساتھ تاثر ہوئی کہ یہ تھے، یہ بڑے ٹفسٹ تھے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں حضرت صاحب کی تعریف اب کر رہا ہوں، آپ اندازہ نہیں ان سے کر سکتے۔ جب آپ نے دیکھا ہو کبڈی کھیلا کرتے تھے، اور کبڈی کھیلتے کرتے 2 کی ہڈیاں توڑ دی تھیں، تو بڑے ٹف تھے۔ تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے، واپسی کا سفر ہے یہ، میں مختصر کرتا ہوں، بات تو لمبی ہے۔ تو جب ہم سلطان پور سے یعنی کلو سے بس پہ بیٹھے، جب پہاڑی سفر ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ تھوڑا کھایا جاتا ہے، بعض لوگوں کو متلی ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ سارے دن کا سفر ہوتا ہے، اتنا لمبا سفر ہے وہ، یعنی اب فجر کے وقت بیٹھتے ہیں، بس پہ بیٹھتے تھے، اب شاید سڑکیں بہتر ہو گئی ہوں، تو مغرب کے قریب آپ نگر کوٹ یعنی نگروٹے پہنچتے تھے، جہاں محمود غزنوی نے حملہ بھی کیا تھا۔ وہاں وہ ٹرمینس ہے نیرو گیج، جو تنگ پٹڑی کی گاڑی ہوتی ہے نا، وہ بس کا سفر ختم ہو سے چلتی تھی۔ ہاں جی، تو تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ اپنی عمروں سے اندازہ نہ کریں، یہ نوجوان ہیں، جو نوجوان کی بھوک ہوتی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتا تھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی لگی ہوئی تھی، ہم نے گاڑی میں سامان رکھا۔ جس وقت ہم سامان رکھ رہے تھے، ایک اور پارٹی بھی سامان رکھ رہی تھی، اور وہ شوکت ریاض صاحب کی تھی، سردار شوکت۔ ہاں، ان کے ادھر چائے کے باغات تھے، یہ وہاں سے آ رہے تھے۔ تو ایک لڑکا دوڑا ہوا آیا، لڑکے تو سونگ لیتے ہیں کہ جی اسٹیشن دے نال ہی دکان ہے، بندوبست ہو گیا کھانے کا، آؤ 8 آنے فی کس جنہ مرضی کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا بندوبست کروا دینا۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ اچھا۔ ہم وہاں گئے، وہ ایک سکھ کی دکان تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا بھی آپ جھٹکا وٹکا تو نہیں کھاتے؟ نہ جی نہیں بالکل، اتنے تو ماس پکتا ہی نہیں، سارے ہندو ہیں، سب لالے ہیں، اتنے سے گوشت پکاؤں ہی نہیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم 15 تو نہیں 12 کے قریب آدمی تھے، اب وہ چپاتی پکتی تھی، وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اور پہلے اس کا آٹا ختم ہوا، وہ آٹا اس نے اور گوندا بیچارے نے، پھر اس کا سالن ختم ہو گیا، پھر وہ اندر سے کچھ اور لے کے آیا، دہی لے کے آیا، پھر اس کا آٹا ختم ہو گیا، پھر وہ دہی ختم ہوا تو وہ اچار لے کے آیا، پھر وہ اندر آٹا لے کے آیا۔ تو اس کی بیوی نے پنجابی میں اس کو خوب گالیاں نکالی کہ وڈا آیا سی وپاری، کہنا میرے وطنی آئے۔ بڑی اس کی مرمت کی، میں نے لڑکوں کو اشارہ کیا بھی بتانا نہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، اب چلو اس طرح چلو۔ اور بھوک ابھی باقی تھی، خیر آ کے ہم کمپارٹمنٹ میں بیٹھ گئے۔ تو یہ شوکت صاحب کی پارٹی میں سے کسی نے پوچھا، یا شاید انہوں نے خود ہی پوچھا ہو کہ جی ہمارے متعلق کہ جی آپ پتہ کر رہے ہیں، وہ شاید ہو ہی جائے۔ یہ بھی گئے تو فوراً ہی واپس آ گئے۔
اچھا صبح ہوئی تو وہی جو سردار صاحب تھے نا, انہوں نے بالٹی میں چائے بھری ہوئی تھی اور 1.5 پیالہ کسی منڈے نے کہا سردار جی روپیہ فیکس تے جنی مرضی چاہ پی لو. نہ جی ہوں نہیں پگتا, زندگی چ کئی باری ٹھیکہ کیتا مڑ کے نہیں ٹھیکہ کرنا. بہرحال وہ جو زمانہ تھا. تو قادیان میں پھر یہ ہوا کہ وہاں فضل عمر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی, فضل ریسرچ انسٹیٹیوٹ, ساری ریسرچ کی. سر ایس ایس بھٹناگر آئے, ڈاکٹر عبدالاحد صاحب اس کے وہ بنے, اور بھٹناگر کا مجھے اتنا یاد ہے پرائیویٹ گفتگو میں کہ مرزا صاحب آپ اتنا خرچ کر لیں گے, اور یہ اس نے کہا, اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے جان, اور بڑی تعریف بھی کی. پھر ہوا یہ کہ وہاں ایک مجلس ہوتی تھی, مجلس مذہب و سائنس, اس کی صدارت حضور خود فرماتے تھے. اس کے جلسے ہیں وہ اس میں ہوتے تھے مسجد مبارک میں. ایک تقریر اس کی مسجد اقصی میں بھی ہوئی تو یہ ہوتے تھے, اور حضور انگریزی میں تقریریں ہوتی تھی اور حضور فرماتے تھے انگریزی میں بولتے تھے. اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ مناسب نہیں نام لینا. ایک صاحب کی تقریر ہوئی وہاں. اب تقریر ہوئی تو تقریر تھی دا وے ٹو سکسیس. انہوں نے اسے بیان کیا کہ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ یو مسٹ برن یور بوٹس دا وے طارق بن زیاد ڈڈ. طارق بن زیاد ہی تھے نا. خیر وہ تقریر ختم ہو گئی, اس کے بعد سوال جواب ہوتے تھے. اب سوال اور کچھ کامنٹس, کسی کو ٹریننگ نہیں تھی کہ سوال کیا کرنا ہے, بس ویسے ہی تقریر ہوتی تھی. تو عبدالسلام صاحب اختر مرحوم کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریر تو کسی ایسے کو کرنی چاہیے تھی جو سائیکالوجی کا ایم اے ہو. اس پر وہ جواب دینا ہوتا تھا مقرر نے کہا کہ میں جو ایم اے سائیکالوجی کو 10 سال اور پڑھا سکتا ہوں. I can teach an MA psychology for another 10 years. وہ بھی بات ہوگی. اب حضرت صاحب بیٹھے ہیں. اب حضرت صاحب نے کامنٹ فرمایا کہ مسٹر سو اینڈ سو burnt his boats. He could not burn his boast. یہ تھے حضرت صاحب جناب. پھر اسی زمانے میں یہ بھی سن لیں, پھر شاید یاد نہ رہے, بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں. جب کالج لاہور آ چکا ہوا تھا, ڈی اے وی کالج میں ہم آ چکے ہوئے تھے, میاں صاحب بھی اس وقت وہیں تھے, تو ان کا گروپ تھا, بلکہ بہت اچھا گروپ تھا, اور وہ بڑے بڑے جماعتی ذمہ داریاں بھی ان کو لڑکوں, وہ بڑے شرارتی لڑکے تھے. شرارتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈسپلن کرتے تھے, نو, وہ ان کی اپنی ایک شان تھی. چھوٹی چھوٹی وہ جو باتیں کرتے ہیں نا, ہاں وہ میں کچھ بتاؤں گا. تو ساریاں نہ دس دینا, ساریاں نہ دس دینا, نہیں ساریاں تسی کا جواب بھی نہ دے دینا. تو وہ جناب ڈی اے وی کالج میں آ گئے تو ہمارے وہاں 5 پریزیڈنٹس یا 4 شاید امریکن یونیورسٹیز کے آئے. اب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ کا مطلب جو ہمارے وائس چانسلر ہوتا ہے, وہاں یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کا بڑا رتبہ ہے. اتنا احترام ہے کہ مثلا آپ کسی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے ملنے جائیں, میاں صاحب جائیں کہ جو ان سے ملنا ہے, تو وہ گئے ہوئے ہوں پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ملنے, تو یہ نہیں کہے گا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے گئے ہیں, نو, معاف کرنا, وہ کہے گا the president has gone to see Mr. Bush. واہ, ان کا اتنا ہے. وہ 4 پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے اور حضرت صاحب نے پریزائڈ کرنا تھا. اور اس زمانے میں شروع میں تو حضرت صاحب کا جو جانتے تھے کہ کیا ہیں, پھر تو یہ جھوٹ کا کاروبار شروع ہو گیا اور اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اتنی رش تھا کہ ہمارے لڑکوں کے لیے, طلباء کے لیے ہال کے اندر, ڈی اے وی کالج کا ہال جو تھا, اوپر گیلریاں بھی بھری ہوئی تھیں اور ہال بھی بھرا ہوا تھا. اس میں کالجز کے پرنسپلز, پروفیسرز, ایڈوکیٹس, ججز, وہ جناب. ہم نے پھر ایکسٹینشن باہر لڑکوں کے بیٹھنے کے لیے
وہ گراسی پلاٹ میں وہ لگائی تھی، حضرت صاحب کی تقریر تھی. اچھا ان میں سے وہ گورے تھے چاروں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے ایک کالا بلڈ بھی ہے کسی میں. تقریر اس نے کرنی تھی جس میں کوئی پرسنٹیج کالے بلڈ کی تھی. کالے بلڈ مطلب کہ ہمارا جیسا بلڈ. تو میرے پاس بیٹھے تھے سید کرام حسین جعفری. میرا ان سے تعارف جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور میں لیکچرار لینے گیا تھا اس وقت ہو چکا تھا. کرام حسین جعفری کا میں نے شاید ذکر بھی کیا ہو. تو انہوں نے تو مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے پہچانا کہ آپ وہی ہیں، میں آپ سے ملا بھی تھا. تو اس سے میں بڑا تعلق، بعد میں شریف آدمی تھے، یہاں گورنمنٹ کالج لائل پور کے پرنسپل رہے، پھر یہاں ہمارے یہاں بھی آئے تھے، پھر لاہور میں بہت تعلق رہا، کالج لاہور میں بھی رہا تو اس وقت بھی تعلق رہا، بعد میں بھی تعلق رہا. تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے. مجھے کہنے کے چوہدری صاحب میری ایک گل منو. میں دسو. اسی مرزا صاحب دی یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہرت سن کے آئے ہیں کہ بڑے زبردست مقرر ہیں. مقرر تو یہ ماننا پڑتا تھا، اللہ شاہ بخاری بھی تھا، لیکن وہ تقریر اور تھی اور یہ تقریر اور تھی. وہ تو ایک بس وہ اپنا ہی تھا صاحب، یہ علمی اور وہ ماحول تھا کہ بڑے زبردست مقرر ہیں. اور ہم تو ان کو کہیں یہ اردو میں تو نہیں بولیں گے کہ یہ تو انگریزی میں بولیں گے. کیا حضرت صاحب اردو میں بول لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بولتے ہیں. انگریزی میں بول لیتے ہیں؟ ہاں بول لیتے ہیں انگریزی میں. کیا ہم بول لیتے ہیں؟ تو پھر میری درخواست جا کے حضرت صاحب کو کہ وہ انگریزی بے شک بولے تو اردو کرو، اس طرح انہوں نے سننا ہے. اور ساری جڑی اینا ہنگامہ ہے وہ حضرت مرزا صاحب نے سننا ہے. ان سے میری بے تکلفی بھی تھی. میں کہا شاہ صاحب کیسی گل کر رہے تھے؟ کوئی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو جا کر حضرت صاحب کو کہہ سکے کہ آپ اردو میں تقریر کریں انگریزی میں نہ کریں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آئی کانٹ سے دیٹ. حضرت صاحب کی مرضی ہے، جس میں کرے مرضی کرے. کہنے کہ بڑا افسوس ہے اینی گل نہیں ساری من سکتے. میں کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا. اس نے انگریزی میں تقریر کی. وہ تقریر یہ تھی کہ ہماری کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے آئین نے تو ہمیں حقوق دے دیے ہیں. یہ امریکن پریزیڈنٹ نے، یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ، امریکن آئین نے ہمیں وہ دے دیے ہیں، لیکن سوسائٹی نے نہیں دیے. یہ جس تھا اس کا. اور اس نے کوئی واقعات بتائے. اس پر حضرت صاحب کی تقریر ہوئی. حضرت صاحب کی تقریر ہوئی اور حضور بروک ڈاؤن. سب رو رہے تھے اور سارا ہال رو رہا تھا. اور میں نے دیکھا کرام حسین جعفری بھی رو رہا تھا. وہ تقریر کا جسٹ یہ تھا حضور کا کہ آپ کے بزرگوں کا ہم پر ایک احسان ہے مسلمانوں پر، جس کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. جب روئے زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی تو آپ کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد کو پناہ دی. مسلمانوں نے اس کو کبھی نہیں بولا. انہوں نے مشرق بھی فتح کیا اور مغرب بھی فتح کیا اور جنوب بھی فتح کیا اور شمال بھی فتح کیا، لیکن جب ایبیسینیا کے پاس سے گزرے تو ادب سے پاس سے گزر گئے. اگر آپ کے معاشرے نے آپ کو یہ حق نہیں دیا تو آپ کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہم آپ کے حق کا احسان اتار سکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا شاید ایک حصہ اس کا ہم ادا کر سکیں. اس کا ایک طریقہ ہے، آپ مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کو حق دیں گے پورے. یہ جس تھی بس. اور روئے لوگ، رلایا سب. یہ وہ زمانہ تھا. اچھا پھر جب قادیان سے روانہ ہوئے ہیں صاحب، یہ میں بھولنا چاہوں گا، اب قادیان سے روانہ ہونے لگے ہیں. وی مائٹ کم بیک اگین، دیر آر سو مینی تھنگس، ابھی تو ہیں بہت سی. تو یہ جو آخری قافلہ تھا، آخری نہیں آخری سے پہلا جو تھا، یہ بلوچ ریجمنٹ کا ایک وہ آیا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، یونٹ تھا، چھوٹا سا تھا. اس سے پہلے جب ہم نے شفٹ کیا ہے تو پہلے ہم نے اپنا ایک امیر جماعت منتخب کیا. اچھا ایک واقعہ ہے، میاں صاحب اس کو ڈینائی کریں گے لیکن میرا اب تک یہ خیال ہے کہ شاید یہی تھے یا ان سے ملتا جلتا بھی ہوگا. میاں صاحب آپ کی اس وقت کتنی عمر تھی جب 47 میں؟ نہیں، میں جو صاحب آپ کو غلطی لگتی ہے، میں
سب نے جلدی بلا لیا تھا ستمبر کے مہینے میں. اچھا جلدی بلا لیا تھا, یہ ستمبر کے تو مہینے اسٹینڈ کریکٹڈ. ہاں تو ہمارا آپس میں شہر کا ادھر کا رابطہ کوئی نہیں تھا امیڈیٹلی. اب یہ آخری قافلہ ور آیا ہے اکتوبر کے آخر میں شاید میرے خیال یا نومبر میں. اکتوبر یا نومبر میں تو ہم آئے, اس کے بعد ایک قافلہ اور آیا ہے. میں ستمبر میں. اچھا آپ پہلے میں اور میاں حنیف ہم. اچھا آپ میرے قافلے سے پہلے آئے. ہم ستمبر میں آئے. میرے کے بعد ایک قافلہ اور آیا تھا. تو چھوٹے بچے جو طفل تھے نا, اطفال کو ہم بھیجتے تھے. ایک طفل کو رستے میں سپاہی نے روکا, اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چٹ تھی گول کی ہوئی ہو. اس کو کسی نے بریف نہیں کیا بھی کیا کرنا ہے اس کا, کہ ایسی سچویشن آئی تو کیا کرو گے, اس کو پھینک دینا یا کچھ کرنا. اس بھائی نے اس کو پکڑ لیا کہ تم وہاں پیغام لے کے جاتے ہو, بتاؤ کیا لے کے چلے ہو. تلاشی لینے لگا, اسے منہ میں ڈال کر نکل لیا. میں میاں صاحب کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنی جگہ کیا ہے, اب تو ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا. تو یہ واقعہ ہوا. اور ایک واقعہ اور, وہاں جب یہ فیصلہ ہوا ہو گیا تو ہمارا جو ہاسٹل تھا جس میں ہم محصور تھے, وہ اتنے تھے افراد کہ پانی نہیں تھا. ایک تھا نلکا ہینڈ پمپ, تو ایک پیالہ بھرنے کی اجازت تھی. اور جیسے یہ اس طرح ہوتا ہے نا وہ جلیبی, اس طرح ہم ان کی کرتے تھے, کیو لگاتے تھے, اور اس کو ایک طرف سے وہ نکلتے چلے جاتے تھے اور وہ کرتے تھے, اور چیخا مارتے تھے کہ نہیں پانی ہور لینے کے نہیں ملے گا. ٹوائلٹ کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ زمین دو اس وقت رواج نہیں تھا, وہ ٹوائلٹ اوپن ہوتا تھا, تو وہ کن سے بھر گیا ہوا تھا. تو کچھ نوجوانوں نے وہ بالٹیاں بھر کر اوپر سے پھینکنا چاہا. ادھر اوپر ذرا گئے تو وہ گولی آئی اور وہ بالٹیوں کو لگ کر وہ ہوا. واقعہ کیا بیان کرنا ہے اس کو. تو یہ صورت کیفیت تھی. ہمارے پاس جو تھوڑی بہت پروٹیکشن کے لیے گنز تھی, ہمارے پاس گولی کوئی نہیں تھی. گولیاں ایک مقام پہ پڑی تھیں, رکھی ہوئی تھیں, لیکن وہ دور تھا. ایک نور احمد صاحب ہوتے تھے, ہم ان کو جن کہتے تھے. نور احمد جن سنا ہے نا آپ نے؟ میرے فرقان فورس میں وہ میرے کمپنی کے منڈر تھے. ہاں وہ عجیب چیز تھے. وہ یہاں ربا کے فاتو ہیں. ہاں یہاں کے فاتو ہیں. تو وہ اچھا جب ہم ادھر گر گئے تو ہم نے پہلے تو انتخاب کیا امیر کا. وہ کیپٹن شیر ولی تھے ایک, ان کو انتخاب کیا, اور نائب ان کے مولانا عبدالعطا صاحب ہوئے, اور ایگزیکٹو میں ہم تو اس پہ بھی ہو گئے. تو یہ ہوا. تو اس کو کہا بھی آپ کون جائے گا, والنٹیئرز مانگے, تو ان کے میں جاتا ہوں, میں لاتا ہوں. یہ فلاں مکان پہ وہاں پیٹی پڑی ہے, فلاں جگہ دفن ہے, وہاں سے نکال لو. یہ چلے گئے. پستول ان کے پاس ہے, خالی پستول. وہاں بغیر پوچھے اندر دروازے جا پڑے. ایک ہندو فیملی ہوتی آواز سی, ایک چھوٹا بچہ اس کا, ایک اس دی ماں. اس نے بچے دیکھ سے پستول رکھتا ہے کہ خبردار بولنا نہیں. اور انہوں نے کیا کہ کئی لیا, ان کے کئی تھے کوئی نہیں. اس نے کہا جا لے کے آؤ, اور کسی نے دسیا تک بچہ ہے نہیں. وہ بیچاری مامتا کی ماری وہ کئی لے کے آئی, بچے نے اتنے بٹھا لیا, نال پستول رکھتا, اور وہ کھود کر وہ نکالا. اب وہ اس کو کیسے وہ رکھے, وہ تو نظر آ جائے گا. سپاہی پھر رہے تھے. اس نے کہا کوئی ٹرنک لے کے آ کسی مر لے جاؤں. وہ بیچاری ماں تھی, وہ تو وہ پتہ نہیں کہیں سے ٹرنک لے آئی. اس نے جناب, اچھا وہ ٹرنک جو ہے پورا بند نہیں ہوتا تھا, اس میں رائفل کی گولیاں بھی تھیں, پسٹل کی گولیاں بھی تھیں. تو خاصا بڑا تھا وہ, تو اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا. اس کو کہا میرے سر پہ رکھواؤ. سر پہ رکھوایا. بچہ اس نے بغل میں لیا ہوا, سر پہ رکھوایا. پھر وہ پھر اپنی چادر اتار کر, وہ کرتا تو تھا ہی نیچا, تو وہ کہا کہ اس کے اوپر ڈالو. وہ بیچاری نے ڈالا. بچہ بغل میں لے کر پھر چل پڑا. پیچھے پیچھے وہ آ رہی ہے. جب ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گیا تو اس وقت بچہ اس کو دے دیا, اور اس سے معافی بھی مانگی.
کہ جب بھائی تو جا اسی بڑے شرمندہ ہیں, ساری مجبوری سی. اس دن ہم نے پہلے دن پیچھے سفینہ صادق, سید محمد صادق صاحب ہوتے تھے, یا منشی محمد صادق صاحب, منشی محمد صادق صاحب تو اور ہیں, یہ ہوتے تھے, تو ان کا مکان سفینہ صادق, اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا. اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن مس مردولہ سارا بائی ہے, ایک انڈیا کی بہت بڑی سوشل ورکر ہے. یہ وہی مردولہ سارا بائی ہے جس نے حضرت مفتی صاحب کی تقریر کے بعد معافی مانگی تھی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا واقعہ, اگر جس سے متعلق نہیں ہے ویسے. تو وہ آئی, ساتھ ڈی سی تھا, ساتھ کچھ اور لوگ تھے, بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی تھے. اچھا, ہمارا جو ہاسٹل تھا, تحریک جدید ہاسٹل, اسکول کا ہاسٹل, اس کے پچھلی طرف کچھ قبریں تھیں تازہ. ہم لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں کچھ سکھ دفن ہے یا ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قبریں آپ کی نہیں ہیں, اور یہ الزام بھی لگاتے تھے. حالانکہ وہ ہم قبریں, ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب ناظرین بیٹھے ہوں, کو مرے ہوں, مدفن کر دیے ہوں. 1 لاکھ کے قریب ناظرین بیٹھے تھے علاقے کے آئے ہوئے وہاں. تو اچھا, اس کے سامنے میں پیش ہوا کیونکہ وہ کالج تھا ہمارا. تو کہہ رہے تھے جی بالکل آرام سے بیٹھے ہیں, یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, قادیان از آلرائٹ, نتھنگ ہیز ہیپنڈ, انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. تو میں پھر اس کے سامنے آیا مس مسعود صاحب, میں کہا میڈم اف یو پرمٹ می, میں کہا یس یس کم آن. میں کہا جی آئی ایم این اولڈ بوائے آف گورنمنٹ کالج لاہور. میرا ڈریس یہ تھا, میرے سر پہ کچھ نہیں تھا, پاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی چپڑی سی تھی, ایک میری پینٹ تھی جو کسی زمانے میں خاکی ہوتی تھی, اور اوپر وہ میل کی چیل لگی ہوئی تھی, اور یہ کرتا نہ ہونے کے برابر تھا, پھٹا ہوا سا. ڈو یو لک لائک اے گورنمنٹ کالج بوائے؟ میں یہاں کا استاد ہوں کالج کا. ڈو آئی لک لائک اے ٹیچر؟ ہیو آئی ڈن اٹ فار یور سیک؟ آئی ڈونٹ نو یو ور کمنگ. انہوں نے ان کو پھر بڑا ڈانٹا, دفعہ ہو جاؤ, پرے جا کے کھڑے ہو جاؤ. ان سب کو سب پرے ہو گئے. یہ کلچر ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. وہ ایک سوشل ورکر تھی, اسے کوئی سٹیٹس نہیں تھا, لیکن وہ آفیشیل جو تھے وہ پرے اس نے دھتکار دیے. اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں اتنے یہاں گھرے بیٹھے ہیں, وہ اتنے گھرے بیٹھے ہیں. تو بہرحال وہ شی واز ویری نائس. یہ واقعہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ استخارہ کہا گیا کہ استخارہ کرو کہ ہم جائیں, کیسے جائیں. یہ پہلی رات کی بات ہے جب ہم, تو حضرت نیر صاحب اس وقت تھے, حضرت عبدالرحیم صاحب نیر, ان کو الہامن بتایا گیا. الہام ان کا یہ تھا, تو چونکہ ہندی میں ان کو بہت دلچسپی بھی تھی, کہ من میں مت گھبراؤ احمد, چنتا تنی نہ لاؤ احمد, دوارکا ناتھ آئیں گے. اس کی انہوں نے انٹرپریشن کی کہ انشاءاللہ سیفٹی سے ہم جہاں بھی جائیں گے سیفٹی سے چلے جائیں گے. اچھا, اسی رات جب حملہ ہوا اور ہم وہاں گر گئے ہیں, اسی رات یہ خبریں ہو رہی تھی پاکستان کی یہ ریڈیو پاکستان ہے. وہ ایک بڑے لئے سے پڑھا کرتا تھا, اس کا مجھے نام بھولتا ہے, لوگ اس کی نقل بھی اتارا کر, یہ ریڈیو پاکستان شکیل احمد ہے. نہیں, شکیل احمد. وہ اسی خبریں پھر نہیں کسی نے پڑھی. اچھا, وہ خبریں پڑھتے پڑھتے اب حضرات ایک اعلان, خبروں کے درمیان ایک اعلان سن لیجیے. حضرت امام جماعت احمدیہ کا پیغام جماعت قادیان کے نام, ہمیں علم ہو گیا ہے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے, اور آپ پتہ نہیں کیا, مجھے اب تفصیل یاد نہیں, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ہمارا آپ سے پیغام یہ ہے آپ کو کہ جب تک مسلمان ملٹری نہ آئے آپ نے قادیان نہیں چھوڑنا. اچھا, اس سے پہلے حضرت میاں بشیر احمد صاحب ابھی تھے امیر, تو مجھے بلایا. میں لگے کہ آپ کی وہ آتی ہے, رپورٹ آتی ہے, میں پھر آگے بھی بھجواتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مرال بڑا ہائی اور ہم قادیان یہ کریں گے اور وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے, اور حضرت صاحب حضرت میاں صاحب کی آواز جو تھی وہ برا گئی. ڈو یو نو دیٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. میں کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا. حضرت میاں صاحب چلے گئے. پھر وہ آ گئی, مسلمان ملٹری آ گئی. اب ہے واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ٹیک لانگ.
تو ڈاک وہ لے کے آئے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت میاں عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ وہ آئے ہیں، تو ان کے لیے کمرہ سا ہے یوں ہی، وہاں کوئی میز کرسی کچھ ان کو بیٹھنے کے لیے بھجوائیں ہم. تو وہ صوبے دار تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ میں سب رو پڑا. وہ کہنے لگا کہ ہم قادیان کا نام سنتے تھے، اب آ کے دیکھا ہے یہاں تو آپ کی بادشاہی لٹی ہے، تو آپ سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں کرسیاں اور میزیں دیں؟ بالکل نہیں. تو یہ واقعہ ہوا. اچھا جب وہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو ڈاک کھولی، ڈاک کھولتے کھولتے بھی دیر لگتی ہے، قافلہ آگے ذرا آگے موو کر گیا تھا، تو حضرت میاں منور احمد صاحب مرحوم کے نام خط آیا حضرت صاحب کا کہ میں نے ناصر کو 2 خط لکھے ہیں، اس نے جواب نہیں دیا. ممکن لکھے ہوں جواب نہ پہنچا ہوئے، اب میں تمہیں لکھتا ہوں، پروفیسر محمد علی کو فوراً بھیجو، اس کو نہ بھیجنا سلسلے کے مفاد سے غداری ہے. او لو جی خط کل من بلایا، میں کہ پڑھے نو پڑھیا، پھر روانہ ہو جا. میں کہ میاں صاحب میں نو اینی تو اجازت دیو کہ پہلا کام یہ کہ قافلے کوک رک جائیں. قافلہ رک گیا. ہاں 10 کی کہنا. میں کہ میں دعا تک کر دیو. چانچے مجھے ساتھ 2 آدمی گئے یا 3 آدمی گئے، وہاں جا کے دعا کی، واپس آئے. اب میرا لباس دیکھ کر خود ہی میری پینٹ جو تھی وہ اس سے چھٹکارا ہو گیا. وہ میاں موجی نے مجھے اپنی شلوار دی، میاں مجید احمد صاحب نے، صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب نے. اور کرتا مجھے دیا صوفی ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا تھا، غالباً اس کا نام، بڑے بیٹے کا نام حمید تھا یا ناصر تھا، وہ سوئمر تھا ہماری جو واٹر پولو کی ٹیم تھی اس کا ممبر تھا. تو وہ اس وقت میں خاصا پتلا تھا، لیکن میں اس لحاظ سے وہ مجھے بہت چھوٹی تھی، یا شاید اس کی زیادہ بچپن کی ہو. یہاں اس کے بازو آتے تھے، یہاں آتے تھے. اور ابھی موسم میں نسبتاً اتنی ٹھنڈک نہیں ہوئی تھی، گرمی ہی تھی، گرم قمیض تھی وہ، اور بالکل وہ شلوار کے نیفے سے بھی اونچی رہتی تھی. وہ میں بڑا اس کو پہن کر بڑا شرمندہ ہو رہا تھا. تو میاں منور احمد صاحب نے کہا کہ اچھا میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنی اچکن دی، بڑی خوبصورت اچکن، سرخ رنگ کی، اس میں سفید اتنے سے تھے، حیدرآباد دکن کی سلی ہوئی تھی، اور تکونے بڑے بڑے اس کے بٹن تھے. اب اس میں مجھے دقت یہ تھی کہ میرے سائز کی نہیں تھی، بڑی تھی. میاں صاحب مجھ سے بہت زیادہ تھے، میں بہت پتلا تھا، تو اگر میں بند کروں تو میں اس کے اندر ہلتا تھا یوں اگر نہ بند کروں تو وہ نیچے بے پردگی سی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ اپن سروں ننگا تھی. تو کیپٹن شیر ولی صاحب وہ ہمارے چونکہ اسکول میں بھی ساتھی رہے تھے، بعد میں ساری عمر کا ان سے تعلق رہا، وہ بڑے عجیب انسان تھے. تو وہ انہوں نے مجھے اپنی بندھی ہوئی پگڑی کولے پر، وہ مشدی سیاہ رنگ کی وہ ہوتی لنگی سی ہوتی ہے، حضرت میاں شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے، اس قسم کی مجھے انہوں نے لنگی تھی. اور پھر مجھے کچھ تبرکات دیے گئے جس میں کچھ مسودات بھی تھے. اچھا وہ جو جیپ آئی تھی، جیپ نہیں تھی وہ ڈاج تھی، ایک جیپ نما ایک گاڑی ہوتی تھی فوجی، جو جیپ سے بڑی ہوتی تھی، ذرا بڑی ہوتی تھی. اور اس کو جو آفیسر کمانڈنگ تھا وہ تو بعد میں پتہ لگا، آفیسر کمانڈنگ جو تھا وہ یہ جو کرسی مار والا، یہ کسی صوبے دار وغیرہ سے بات ہوئی ہے، وہ ہمارا احمدی لڑکا تھا. غالباً اس کا نام اگر میں غلطی نہیں کرتا نصر اللہ تھا. تو ہدایت یہ تھی کہ تلاشی نہیں دینی، کچھ ہو جائے، ایک یہ تھی. اور ان کو بھی ہدایت تھی فوجیوں کو کہ تلاشی نہیں لینے دینی، ساڑی جیپ دی. اچھا مجھے 2 تحفے ملے تھے خان صاحب، عبداللہ خان صاحب نے. میرے علم کے مطابق تو وہ صحابی تھے، پتہ نہیں مجھے صحابی تھے یا نہیں، لیکن ہی لک لائک اے صحابی. یہ ہمارے جو بشیر صاحب تھے، میاں بشیر احمد صاحب، کوئٹے میں پاسپورٹ آفیسر بھی تھے، امیر جماعت پر ان کے والد تھے. تو وہ ہمارے میڈیکل آفیسر تھے، اور ہاسٹل میں بھی وہ تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے ان تعلق تھا.
ان کو کسی جرمن جرنیل نے وہ جو سامورائی سوڑ ہوتی ہے وہ تحفہ دی ہوئی تھی جاپانیوں کی. وہ بڑی اس کی وہ عزت کرتے ہیں. تو ان سے بڑا محبت کا تعلق ہوا تو ایک تحفے کے طور پر دی اس نے. اور ایک پسٹل تھا ان کا وہ دیا ہوا تھا. اس کو چلایا تو کبھی بھی نہیں لیکن میرے پاس انہوں نے تحفہ دیا تھا. کسی دن وہ مجھ پہ وہ خوش ہو گئے تو انہوں نے دیا. میں اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا. سب کہتے تھے کہ اس کو استعمال کرو. وہ زمانہ ہی ایسا تھا. اب مجھے مشکل تھی کہ اب میں کیا کروں. تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ تم یہیں چھوڑ جاؤ. اور اب وہ ہم نے وہیں چھوڑ دی. تو جب ہم امرتسر پہنچے, ہاں رستے میں نہر ابھی خشک تھی. اور یہ دیکھ لیں کہ ستمبر میں پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ ویسے تو اگست میں ہوا تھا. اگست میں ہوا تھا. لیکن پاکستان قادیاں کا جانے کا جو ہوا ہے وہ اگست کے آخر میں, اور پھر قافلے وافلے ستمبر میں چلنے شروع ہوئے. ستمبر میں چلنے شروع ہوئے. جب ہم گئے ہیں تو اس قافلے کے بعد ہم گئے ہیں. نہر جو ہے لاشوں سے بھری پڑی تھی. بٹالے سے ہم بڑے احتیاط سے وہ انہوں نے نکالا ہے ہمیں. امرتسر میں ہمیں انہوں نے روک لیا. ہم نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے. وہ ان کی جو پوسٹ تھی اور ہمیں وہاں لے گئی خالصہ کالج امرتسر میں جہاں ان کا وہ تھا. تو وہ نصر اللہ ڈٹ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری تلاشی لے لیں, آپ کا کوئی قافلہ بغیر تلاشی کے پھر نہیں آئے گا. تو وہ کوئی شریف آدمی تھا, سکھ تھا کوئی. اس نے کہا آلرائٹ یو گو اہیڈ. ہم چلے آئے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں جوزا مل بلڈنگ اور رتن باغ کے درمیان میں جو سڑک ہے وہاں آ کر ہمارا قافلہ رکا. شام کا وقت تھا. اب وہ جو تھا نا سامان میرے پاس کے میں وہاں بیٹھا تھا سڑک میں. میں کہا جب تک پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نہیں آتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. ٹریفک ادھر بھی رکا ہوا ہے ادھر بھی رکا ہوا ہے. حتیٰ کہ خان صاحب میاں محمد یوسف صاحب وہ تشریف لائے. بڑے مسلمان آدمی. میرے پاس اب تک کہیں ڈائری میں ان کی دستخط رکھے ہوئے. وصول پایا, پیٹی وصول پائی, پیٹی وصول پائی, پتہ نہیں پیٹی کی سی لیکن بہرحال وہ ہم لے آئے. اچھا میں جب روانہ ہوا تو حضرت میاں ناصر احمد صاحب نے رحم اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں میرا ایک پیغام دینا اور کہنا کہ حضور پرنسپل صاحب کی طرف سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر حضور مناسب خیال فرمائیں تو جب تک جماعت سیٹل نہیں ہوتی ان حالات میں فی الحال کالج کو رہنے دیا جائے, شروع نہ کیا جائے. اور مجھے بڑے اصرار سے فرمایا کہ پرنسپل کہنا. بہت اچھا. میں پہنچ گیا. اگلے دن صبح کالج کمیٹی ایک حضور نے بنائی ہوئی تھی, میں نے بتایا پہلے. حضرت میں بشیر احمد صاحب اس کے صدر تھے. ممبر تھے در صاحب اور ملک غلام فرید صاحب اور ایکس افیشو ناظر صاحب تعلیم. در صاحب مجھے فرمانے لگے, در صاحب سے ملا, در صاحب سے بے تکلفی تھی. کہنے گا تو اندر جا کے کہیں کہ حضور میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایز پرنسپل آفیشیٹ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے فائل پکڑا دی. اندر جا کے کہیں کہ حضور میں اندر داخل ہونے لگیا, چارج لے لیا, فائل لے لی ہے. یہ نہ کہیں سب پوچھیں کی کام کیتا ہے اور خام کا کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان کرن دی. میں کہا جی بہت اچھا. میری باری آئی, آ گئے. میں کہا حضور حاضر ہو گیا. کیا کام کی؟ میں نے کہا حضور میں نے ابھی چارج لیا. دروازے میں داخل ہوتے ہی سب ہنس پڑے. سب ہنس پڑے کھلکھلا کر. تو میں نے کہا حضور ایک پرنسپل صاحب کی ایک درخواست بھی ساتھ لایا ہوں. کیا فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں پرنسپل صاحب؟ میں نے کہا جی ان کی طرف سے درخواست ہے اگر حضور مناسب خیال فرمائیں تو جب تک جماعت ابھی سیٹل نہیں ہوتی اس وقت تک کالج کو خیال رہنے دیا جائے, کالج کو بعد میں جاری کیا جائے. سب خاموش رہے. ملک غلام فرید صاحب بولے کہ حضور میرا بھی یہی خیال ہے. حضرت مولوی محمد صاحب بولے نہیں. در صاحب نے آہستہ یہ کہ حضور خیال تو میرا بھی یہی ہے. سب خاموش رہے. اب حضرت میاں صاحب کا انتظار ہے. میاں صاحب نے ڈرتے کہ حضور خیال تو میرا بھی یہی ہے. بس جیسے دھماکہ ہوتا نا, میرے خیال میں وہاں جودا مل بلڈنگ میں آواز سنائی گئی ہوگی. آپ کو کالج کے پیسوں میں کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ یہ کالج چلے گا اور آج سے چلے گا. اور مجھے فرمایا
آج سے کالج چلنا چاہیے. اور فرمایا آسمان کے نیچے پاکستان کی سرزمین پر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اس کا بندوبست کرو. ہاں آئی ایم سوری. ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے کہا کہ سر حضور ہم ڈی اے وی کالج کے لیے کوشش کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ لکھو, وہاں سے کھنڈرات ملیں گے. پھر فرمایا کہ لکھتے کہ لکھو, میں لکھوا رہا ہوں, اور اس سے کھنڈرات ہی ملے گا. بجناس میں بازار چ گئے, جا کے تعلیم الاسلام کالج لاہور لکھوا لینا. جودھمل بلڈنگ میں نیچے زمین پر دفتر سے وہاں ٹکا دیا اور جنید صاحب کے ساتھ بٹھا دیا, اور اخبار الفضل میں شائع ہو گیا کہ تعلیم الاسلام کالج شروع ہو گیا, کھل گیا. وہ زمانہ تھا بہرحال. اور پھر جب یہ کالج چل پڑا, چلا اور اس کی شہرت ہوئی, جب ہم یہاں سے جانے لگے, فسادات ہوئے. 2 باتیں ہیں بیان کرنے والی. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ کچھ انڈین آرمی کے آفیسرز وہاں گئے اور انہوں نے ان کو تھریٹ کر دیا کہ جناب ہم تو ڈائریکٹ نہرو کو فون کر کے تمہاری خبر لے لیں گے. تو اب جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان, انڈین اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان دونوں حکومتیں جو ہیں قادیانیوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے اور ان کی باحفاظت پاکستان منتقلی کے لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہوا تھا. یعنی اتنا تک تھا کہ وہ ایک قادیانی جو ہے وہ نہرو کو فون کر کے بتا کہ بھئی اس فوجی کو کہ یہاں سے چلا جائے, یہ وہ all that. ظاہری بات ہے. پھر یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے وہ جہاز بھی آئے اور پھر کیسے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر رابطے کیے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. وہ یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ محمد علی بی اے بغیر تلاشی کے جب پاکستان میں آیا ہے, فوجی اس کو قادیانی, وہ تو مان بھی رہا ہے کہ قادیانی فوجی آیا تھا, تو کیا ساتھ لے کے آیا. اور انہوں نے یقیناً ایک ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹر جو تھا قادیان, اس کو منتقل کر دیا ربوہ میں. ٹیمپریریلی انہوں نے یہ جودھا مل بلڈنگ اور یہاں رتن باغ وغیرہ میں اس کو رکھا. پھر اس کے بعد ایک نیا مرکز بنایا, اور اس مرکز میں کیا کچھ ہے, یقیناً بہت کچھ ہے ربوہ میں. اور یہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. تو میں تو ان فیکٹس کو آپ کو بتاتا گیا ہوں, لیکن اب کوئی نہیں سنتا تو کیا کریں. دیکھیے بھئی بات یہی ہے کہ جو آپ میری جو تحقیق ہے وہ ٹوٹل قادیانیوں کے اپنے اعترافات ہیں, زبانی یا کیا یا کاغذی. تو یہ فیکٹس ہیں, اس کو آپ سنیں, آپ دیکھیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ پاکستان کی جو ہڈن ہسٹری ہے اپنے کم وسائل کے باوجود تنہا اس کام کو میں انجام دے رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں سچائی ہے. بالکل ہے ہی سچائی, اور سچائی جو بندہ قوم کو سچائی بتاتا ہے وہی قوم کا مخلص ہوتا ہے. آج تک کسی سیاستدان نے یہ بات نہیں کی, کسی دانشور نے یہ باتیں نہیں کی, کسی یعنی پاکستان از اے قادیانی کنٹرول اسٹیٹ. یہ سچی سٹیٹمنٹ اگر کسی کی آئی پوری ہسٹری آف پاکستان میں, وہ فقط آغا وسیم کی ہے. تو منزل ڈائریکشن ایک دے دی ہے, اس کے اوپر جو ہیں لوگ فوکس کریں, سنجیدگی سے کام کریں, کیونکہ میں نے سچ بولا ہے, جھوٹ نہیں بولا. انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان کا سب سے بڑا نقص, سب سے بڑی کرپشن, سب سے بڑے استحصالی طبقہ جو پاکستان کے اندر ہے, جس کی وجہ سے تمام برائیاں پیدا ہوئی ہیں, وہ قادیانی ہیں. اور اس کا یہ مسئلہ
صرف اور صرف مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ پاکستان کی اسٹیٹ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جب تک آپ اس پورے نظام کو چیلنج نہیں کرتے تب تک پاکستان ایک خوشحال، ایک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکے گا۔ اور یہ آپ چھوڑ دیں، اور یہ کیا کہتا ہے، یہ مادر چوت تو قادیانیوں کی گند کے اوپر بیٹھ کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سیکولرز لبرلز کیا کہتے ہیں، یہ دے آر آل مدر فکر باسٹرڈز، ان کی کوئی بات نہ سنو۔ آغا وسیم آپ کو جو گائیڈ لائن دے رہا ہے، خدا کی قسم یہ فیکٹ ہے، اور کوئی دوسرا فیکٹ نہیں۔ پاکستان کی ساری خرابی یہی ہے کہ یہاں ایک اقلیت کا کنٹرول ہے، یہاں ان کے سیکرٹ کیا بولتے ہیں اڈے بھی ہیں، ان کے شہر ہیں، ان کے ہر جگہ انہوں نے پاکستان میں ناجائز کیا کہتے ہیں ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ رشوت کا بازار شروع کیا ہوا ہے، یہ جناب بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ سارے ادارے نیب ہے فلانا ہے، یہ سارے قادیانیوں کو فالو کرتے ہیں، جو قادیانی پالیسی ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر لگ جاتی ہے۔ ہر حکومت، خواہ وہ جمہوری ہے، خواہ وہ فوجی ہے، خواہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ نگران حکومت ہے، یہ سب کی سب قادیانیوں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں۔ اگین میں یہ کہوں گا، جس کی اوریا اور قادیانی مل کے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جو دل و جان سے اینٹی قادیانی تھا، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے ٹوٹل قادیانی ڈومینیشن ہے، ٹوٹل وزیر اعظم فلانے صاحب کے قادیانی ہے، اور اگر آپ کو یہ غلامی قبول ہے تو بیٹھے رہیں، پھر چیخ نہ ماریں کہ ہائے مہنگائی، ہائے بجلی کا بل، ہائے دہشت گردی، ہائے بے روزگاری، ہائے یہ کیا عدلیہ کا ناقص نظام، یہ پھر خوشی سے لڑیاں ڈالو اور جلوس نکالو کہ زندہ باد قادیان کی غلامی زندہ باد، یہ کہتے جاؤ پھر۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ مولویوں کا مسئلہ تو نہیں، مولوی تو سارے کے تقریباً سارے ماں چود اس وقت مین سٹریم ملا جتنے بھی ہیں وہ تقریباً سبھی کے سبھی، شاید کوئی ایک آدھا ہو لیکن اس کی آواز ہی نہیں ہے، یہ سب کے سب قادیانیوں کے ہی حلیف ہیں۔ اس لیے بھائیو خدا کے لیے ان فیکٹس کو دیکھو اور جاگو خدا کے لیے، ٹائم از رننگ آؤٹ۔ یہ بہت پچھتائیں گے آپ لوگ اگر صحیح خطوط کے اوپر اگر اس نظام کو چیلنج نہ کیا، اگر قادیانی غلامی سے نجات حاصل نہیں کی تو سفرنگ مقدر ہے۔ پھر اٹھو جاگو۔